بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 48 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ایک اور اہم موضوع تجہیز اور تکفین کے مسائل پڑھیں گے۔ آغاز ہم یہاں سے کریں گے کہ جب گھر اور خاندان میں کسی شخص کی موت کا وقت قریب ہو تو اسے سیدھے لٹا کر اس کے پاؤں قبلے کی طرف کر کے اس کا سر تھوڑا اونچا کر دے، تکیے وغیرہ رکھ کر، تاکہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے۔ ویسے یہ طریقہ بھی سنت کے مطابق ہے کہ دائیں کروٹ پر لٹا کر رخ قبلے کی طرف کر دیا جائے اور اس کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھ لیا جائے تاکہ کہنے والوں کی زبان سے سن کر وہ خود بھی پڑھنے لگے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ اس کو کلمہ پڑھنے کا نہ کہا جائے، کیونکہ وہ بڑے مشکل وقت میں ہے، نہیں معلوم کہ اس کے منہ سے کیا نکل جائے، یا خدا نخواستہ وہ انکار ہی نہ کر بیٹھے۔ کہنے والوں کی زبان سے سن کر جب وہ ایک دفعہ کلمہ شہادت پڑھ لے تو خاموش ہو جائے۔ اب یہ کوشش نہ کرے کہ کلمہ بار بار اس کی زبان پر جاری رہے اور یہ پڑھتے پڑھتے روح نکلے، کیونکہ مقصد تو صرف اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو اس کی زبان سے نکلے وہ کلمہ توحید ہونا چاہیے، تاکہ اس بارے میں جتنی فضیلتیں وارد ہوئی ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ روح نکلتے وقت تک کلمہ برابر جاری رہے۔ ہاں، اگر ایک مرتبہ کلمہ توحید پڑھ لینے کے بعد پھر دنیا کی کوئی بات چیت کر دی ہے تو پھر دوبارہ اس کے پاس کلمہ پڑھ لیا جائے۔ جب وہ دوبارہ پڑھ لے تو پھر خاموشی اختیار کی جائے۔ جب اس کی سانس اکھڑ جائے اور جلدی جلدی سانس چلنے لگے اور اس کے پاؤں ڈھیلے پڑ جائے، ناک تھوڑی ٹیڑھی ہو جائے اور کنپٹیاں بیٹھ جائے تو سمجھو اس کی موت آ چکی ہے۔ اس وقت بلند آواز سے کلمہ پڑھ لینا چاہیے، مطلب آغاز یہیں سے ہونا چاہیے۔ میت کے پاس سورہ یاسین پڑھنے سے موت کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ میت کے سرہانے یا کسی اور جگہ اس کے قریب بیٹھ کر خود پڑھیں یا کسی سے پڑھوائیں۔ مرتے وقت اگر اس کی زبان سے خدا نخواستہ کوئی کفری بات نکلے تو اس کی طرف توجہ نہ دی جائے، نہ اس کا لوگوں میں چرچا کیا جائے، بلکہ یہ سمجھ لیا جائے کہ موت کی سختی کی وجہ سے عقل اپنی جگہ نہیں رہی، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور عقل اپنی جگہ نہ ہونے کے وقت جو کچھ ہو سب معاف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ جب روح نکل جائے تو میت کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں اور کسی کپڑے سے اس کا منہ اس طریقے سے باندھ لیا جائے کہ کپڑا ٹوڈی کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں سرے سر پر لے جا کر گرہ لگا دیے جائے تاکہ منہ کھلا نہ رہ جائے، اور آنکھیں بند کر دی جائے اور دونوں پیروں کے انگوٹھے ملا کر باندھ لیے جائے تاکہ ٹھانگیں پھیل نہ جائے۔ پھر کوئی چادر اڑا دی جائے اور نہلانے کفنانے میں جہاں تک ہو سکے جلد بازی سے کام لیا جائے اور یہ کام جلدی کیا جائے۔ میت کا منہ بند کرتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اور روح نکلنے کے بعد اس کے چارپائی کے پاس کوئی خوشبودار جیسے اگربتی وغیرہ ہے یا اور کوئی خوشبودار چیز ہے وہ سلگا دی جائے۔ البتہ ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ اس موقع پر حیض یا نفاس والی عورت یا ایسی خاتون جس پر جنابت کی وجہ سے غسل فرض ہو وہ وہاں موجود نہ رہے۔ روح نکلنے کے بعد جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے اس وقت تک اس کے پاس قرآن مجید پڑھنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر میت کو کسی کپڑے وغیرہ سے ڈھانک دیا جائے تو پھر اس کے پاس تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا اگر اس کو غسل دیا جائے تو غسل دینے کے بعد تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب غسل کے مسائل شروع کریں گے۔ جب کفن دفن کا تمام سامان تیار ہو جائے اور نہلانے کا ارادہ ہو تو پہلے کسی تخت کو، مطلب جو تختہ ہوتا ہے جس پر میت کو غسل دیتے ہیں، اس کو لوبان یا اگربتی وغیرہ کسی خوشبودار چیز سے دھونی دے دی جائے طاق عدد میں، 3 دفعہ میں، 5 دفعہ میں یا 7 دفعہ میں، چاروں طرف سے دھونی دے کر مردے کو اس پر لٹا دیا جائے۔ اس کے کپڑے جسم سے اتار دیے جائیں
لیکن اس سے پہلے کوئی موٹا کپڑا ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈال دیا جائے تاکہ بدن کا یہ حصہ جو ستر عورت ہے یہ چھپا رہے۔ اگر نہلانے کی کوئی ایسی جگہ میسر ہے جہاں سے پانی کہیں الگ بہہ جاتا ہے تو اچھا ہے تاکہ آنے جانے میں کسی کو تکلیف نہ ہو اور کوئی پھسل کر گر نہ پڑے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مرحوم کو استنجا کرا دیا جائے، لیکن اس کی رانوں اور استنجا کی جگہ اپنا ہاتھ نہ لگایا جائے اور نہ اس پر نگاہ ڈالی جائے۔ بہت سے لوگ اس معاملے میں خیال نہیں رکھتے اور وہ کپڑا ہٹا دیتے ہیں یا کپڑے کا انتظام ہی نہیں کرتے اور میت کی بے پردگی ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، بلکہ اپنے ہاتھ میں کوئی کپڑا لپیٹ لیا جائے اور میت کے جسم پر جو کپڑا ناف سے لے کر زانوں تک اوپر موجود ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ استنجا کرا دیا جائے۔ اس کے بعد اس کو وضو کروایا جائے، لیکن اس میں کلی نہ کرائی جائے، نہ ناک میں پانی ڈالا جائے، نہ کلائیوں تک ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے، بلکہ سب سے پہلے اس کے چہرے کو دھو لیا جائے، پھر ہاتھ کوہنیوں سمیت دھو لیے جائیں، پھر سر کا مسح کیا جائے، پھر دونوں پیر دھو لیے جائیں۔ اگر 3 دفعہ روئی کو تر کر کے اس کے دانتوں میں یا مسوڑوں میں اور ناک کے دونوں سوراخوں میں پیر دی جائے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر کسی کو اس کا طریقہ نہیں آتا تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا انتقال جنابت کی حالت میں ہوا ہے یا عورت اور مرد میں سے کسی کا یا کسی خاتون کا انتقال حیض و نفاس کی حالت میں ہوا ہے تو اس طرح روئی ترک کر کے منہ اور ناک میں پانی پہنچانا پھر ضروری ہوتا ہے۔ وضو کرانے کے بعد میت کے سر کو صابن وغیرہ سے اچھی طرح دھو لیا جائے اور صاف کر کے مردے کو بائیں کروٹ پر لٹا دیا جائے اور بیری کے پتے ڈال کر پکا ہوا نیم گرم پانی، ویسے اگر بیری کے پتے نہ ملے تو سادہ گرم پانی سے بھی غسل دیا جا سکتا ہے، تو ایسے پانی سے 3 دفعہ سر سے پیر تک ڈال دیا جائے یہاں تک کہ بائیں کروٹ تک پانی نیچے پہنچ جائے۔ پھر میت کو بائیں کروٹ پر لٹا دیا جائے اور اسی طرح سر سے پیر تک 3 مرتبہ اتنا پانی ڈالا جائے کہ نیچے دائیں کروٹ تک پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد میت کو اپنے بدن کے ذریعے ٹیک لگا کر ذرا بٹانے کی کیفیت کی جائے اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملا جائے، دبایا جائے۔ اگر اس دوران کچھ نکلتا ہے تو اس کو پھونچ کر دھو ڈالا جائے، اور وضو اور غسل پر اس کے نکلنے سے چونکہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے دوبارہ غسل دینے کی یا وضو کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس کو بائیں کروٹ پر لٹا کر کافور ملا ہوا پانی، یہ بہتر ہے ویسے ضروری نہیں ہے، ایسا پانی سر سے پاؤں تک 3 دفعہ ڈالا جائے، پھر سارا بدن کسی کپڑے وغیرہ سے پونچھ لیا جائے۔ جب مردے کو کفن پر رکھا جائے تو سر پر کافور یا عطر لگا دیا جائے، اگر مردہ مرد ہے تو داڑھی پر بھی کافور لگایا جائے، پھر ماتھے پر، ناک پر، دونوں ہتھیلیوں پر، دونوں گھٹنوں پر اور دونوں پاؤں پر کافور مل دیے جائیں، مطلب جن جگہوں پہ انسان سجدہ کرتا ہے۔ بالوں میں کنگھی کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے ناخن کاٹنے کی ضرورت ہے اور نہ جسم کے غیر ضروری جو بال ہوتے ہیں جو زندگی میں کٹوائے جاتے ہیں اس کے کاٹنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اس کو اسی طریقے سے رہنے دیا جائے۔ ہمارے ہاں بڑی افراد و تفریط ہوتی ہے، کسی لڑکی کا انتقال اگر کنواری ہونے کے حالت میں ہو جائے تو اس کو مہندی لگوا دیتے ہیں اور اس کو زیور پہنا دیتے ہیں اور اس کو لال دوپٹہ پہنا دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں بدعات ہے، رسومات ہے، اور بسا اوقات جس انسان کی ساری زندگی اتباع سنت میں گزری ہوتی ہے ہم اس کا آخری انجام سنت کے خلاف کروا دیتے ہیں، بدعات میں مبتلا کروا دیتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غسل کا جو سیدھا سادہ طریقہ بتایا گیا ہے بس یہ شریعت کے اندر کافی ہے۔ اور اب اس کے بعد جو مسائل ہوں گے وہ اس میں یہ بتایا جائے گا کہ اس کو غسل کون دے گا اور غسل دینے والے کون ہونے چاہیے اور کون سے میت کو غسل دیا جا سکتا ہے، کون سے میت کو نہیں دیا جا سکتا، اور کفن کے مسائل پڑھ لیں گے کہ وہ کتنے کپڑوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ پھر ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔